اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور اصولاً وہی تعلیم پیش کرتا ہوں جو تمہاری کتاب توریت میں ہے، اور بشارت سنانے والا ہوں اور ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تو کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ سورہ صف کی 6 آیت ہے۔ پچھلی آیت میں بھی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے اور ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ ان کے محسن ہیں، نبی ہیں، ان کے خیر خواہ ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ان کو ستایا، تکلیفیں پہنچائی طرح طرح سے، جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو لوگ جان بوجھ کر ٹیڑھی راہ اختیار کرتے ہیں، ہدایت سے دور جانا چاہتے ہیں، ایسے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، کیوں ہدایت تو انہی کو ملتی ہے جو ہدایت کی تڑپ دل میں رکھتے ہیں، اور جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ایسے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے دور ہی کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کی طرف آ کر ان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تم میری نبوت کو تسلیم کرو اور میری اطاعت کرو۔ اس سلسلے میں انہوں نے 2 باتوں کو واضح فرمایا۔ ایک پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ میں تمہارے سامنے جو پیغام لگ کر آیا ہوں، جو بات کر رہا ہوں، وہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، بالکل وہی بات ہے جو پچھلے انبیاء اس کو کرتے آئے ہیں، اور وہ بات تمہاری پچھلی کتابوں میں بھی تو موجود ہے، جیسا کہ توریت تم پڑھتے ہو، جو ان کو وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے، ان کی قریبی کتاب تھی وہ۔ دیگر کتابوں میں بھی جو آسمانی کتابیں اتری تھی اس میں بھی ان ساری باتوں کا تذکرہ تھا، لیکن توریت کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا کہ وہ اس وقت ان کے پاس موجود تھی ان کے ہاتھوں میں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس میں بھی یہی بات ہے۔ اور پھر یہ کہ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ میں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں ایک اور نبی کی جو میرے بعد آنے والے ہیں، خاتم الانبیاء۔ اس کے تعلق سے انجیل میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بات آئی ہے، تو انجیل میں ان کا انہیں نام اور پھر پتہ اور ساری باتیں تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی احمد بتایا وہاں پر۔ احمد اور محمد دونوں ہم معنی نام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، اور دیگر بہت سے نام ہیں۔ احمد کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف کرنے والا، اور پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس کی بہت تعریف کی جائے، یعنی سب سے زیادہ قابل تعریف دنیا میں، اس کا مطلب ہے احمد۔ احمد کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو ان کے تعلق سے یعنی انجیل میں بہت سی خوشخبریاں، بہت سی باتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور آج بھی اتنی تحریفات ہونے کے باوجود بھی اگر آپ انجیل کو اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے بہت سی باتیں اس میں آج بھی درج ہیں۔ تو اس میں انہوں نے یہ دوسری بات بتائی، فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور پھر جب وہ انہیں فرما دیا کہ وہ تمہارے پاس آئیں گے جب آخری نبی، تو ان کی بات کو ماننا یہ تمہارا فرض ہے، اور ان کے اوپر ایمان لانا اور ان کی اتباع کرنا۔ یہ باتیں جب انہوں نے کہی تو ان کو کہا کہ ان کی قوم نے کہ تم جھوٹے ہو اور تم جھوٹ سے کام لے رہے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانتے، اور یہ کھلا جادو ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ راہ حق نہیں دکھاتے، یعنی جو سچی بات کہہ رہا ہے، جو ان کو حق کی طرف بلا رہا ہے، اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، اور جو ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔
یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور ہدایت، دین اسلام، اس کو اپنی پھونکوں سے مار مار کر بجھا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ اس کو مکمل کریں گے اور اس کو ساری دنیا میں پھیلا دیں گے بڑی آب و تاب کے ساتھ۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس وقت کی بات تھی یہ جب دین اسلام سمٹ کر مدینہ شریف، مدینہ طیبہ میں آ گیا تھا، اور جب جنگ احد ہوئی تو اس وقت تو مسلمانوں کو ذگ بھی پہنچی تھی، اس کی وجہ سے دیگر جو عرب کے جو قبائل تھے وہ بہت بڑے شیر ہو گئے تھے، دلیر ہو گئے تھے۔ اس وقت کی بات تھی کہ جب مسلمان صرف چند ہزار لوگوں پر مشتمل تھے، اس وقت وہ لوگ سارے عرب کے قبائل ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ہاتھ دھو کر، اور یہ چاہ رہے تھے کہ اسلام کو مٹا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اسلام کو ہم پورا کر کے رہیں گے، اس کی روشنی کو دنیا میں انہیں پھیلا دیں گے، اور یہ پیشن گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے تھے کہ جو آج جو دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، وہ ایسا نہیں ہے، کل کے دن یہ ترقی کرنے والا ہے۔ کیونکہ اس وقت لوگوں کی نظروں میں تو اسلام ایسا تھا کہ ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ تھا جو زبردست آندھی اور طوفان کے بیچ میں گھرا ہوا ہے کہ اب بجھ جائے یا کب بجھ جائے۔ تو اس طریقے سے جو ہے سارے لوگ اس کے دشمن اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، سارے عرب کے قبائل، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کر دیا۔ یعنی اس وقت جب وہ انتہائی کمزوری کی حالت میں تھا، اور اس وقت جب چند سو چند ہزار لوگ تھے، اس کی حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے، لیکن آج جو ہے آج بھی اس کے پیچھے ویسے ہی لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ آج تو کیا معاملہ ہے اسلام کا کہ ماشاءاللہ آج اگر آپ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو دنیا کا کوئی کونا، کوئی خطہ ایسا بچا ہوا نہیں ہے جہاں پر مسلمان نہ ہو، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی صدائیں گونج نہ رہی ہو۔ آج دنیا کی آبادی کا 170 کروڑ مسلمانوں پر مشتمل ہے، یعنی دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ اور اگر جو ہے آپ جو لیٹسٹ جو سروے ہوا ہے اس میں اگر اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ یعنی قبول کیا جانے والا مذہب، سب سے زیادہ گروہ ہونے والا جو مذہب ہے وہ اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ آج جتنا دبانے کی اس کو کوششیں کی جا رہی ہیں، دشمنان اسلام اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالیں گے، مسلمانوں کو اور اسلام کو، اتنا ہی وہ ابھر رہا ہے، اتنا ہی لوگ اس سے قریب ہو رہے ہیں، اور اس کی تعلق سے نالج لے رہے ہیں، اس کے تعلق سے معلومات حاصل کر رہے ہیں، اور پھر داخل اسلام ہو رہے ہیں۔ تیزی کے ساتھ گروہ ہو رہا ہے، اس کی طرف سے دشمنان اسلام اور زیادہ پریشان ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ اس کو آگے بڑھائیں گے، اس کے نور کو جو ہے پھیلا دیں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ پھر سے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو ہے اپنے رسول کو برحق دین دے کر بھیجا، اور ایسا دین جو سارے ادیان پر غالب ہو جائے، اور ایسا نظام دے کر بھیجا جو زندگی کے ہر شعبے پر چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں، لیکن لوگ جو ایک معبود کو ماننا نہیں چاہتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کا صرف جو ہے اللہ ہی کا نظام اور ان کی ہدایت پر عمل کرنا نہیں چاہتے، بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی جو ہے اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے مذاہب کو بھی اس میں شریک کر کے اس کی آمیزش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ ایک اللہ کا دین قائم ہو جائے اور سارے ادیان پر یہ غالب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے اور روشنی پھیل جائے۔ اس لیے وہ مسلسل مخالفتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چاہے کتنی مخالفت کرے، چاہے ان کو کتنا ناگوار گزرے، اللہ تعالیٰ تو اس کو مکمل کریں گے اور مکمل کر کے رہیں گے، کیونکہ وہ دین برحق ہے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو اس میں جو بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی تو آج آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے۔ اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو دنیا میں مسلمانوں کے اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں، اس کو جو ہے اگر آپ جانیں تو پتہ چلے کہ وہ یہودی ہے۔ یہودی قوم مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ دوسری قومیں اتنی بڑی دشمن نہیں ہیں جتنی یہودی ہے۔ انہوں نے باضابطہ اپنا خفیہ ایجنڈا بنایا ہے، اور اس کے ذریعے سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو انہوں نے جو ہے دیکھا ہے اور پرکھا ہے، ایک باضابطہ ایک تنظیم بنائی ہے اس کی، اور اس کے ذریعے سے وہ ریسرچ کیے ہیں، کئی سالوں کا ریسرچ، اور کروڑہاں ڈالر اس پہ خرچ کیا ہے۔ خرچ کرنے کے بعد انہوں نے زمرہ بندی کی ہے مسلمانوں کی، اور ان کی کلاسیفیکیشن کیے ہیں
4 زمروں میں ان کو بانٹا ہے۔ فنڈامنٹلسٹ ایک زمرہ بتایا ہے، اور دوسرا زمرہ ٹریڈیشنلسٹ بتایا ہے انہوں نے، اور تیسرا جو ہے ماڈرنسٹ، اور چوتھا سیکولرسٹ۔ یہ 4 زمروں میں مسلمانوں کو بانٹا ہے۔ مسلمانوں کو خود پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے مسلمانوں کے پیچھے، اور باضابطہ طریقے سے انہوں نے اسٹڈی کی ہے، ریسرچ کی ہے۔ ان کے تھنک ٹینک جو ہے، جو قابل ترین جو لوگ ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کر اس پہ بحث و مباحثہ، غور و فکر کر کے یہ نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مسلمان 4 کیٹیگری میں جو ہے ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں، 4 زمرے ہیں ان کے، اس حساب سے ان کو مٹانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو پہلا زمرہ جو ہے اس کے تعلق سے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا فنڈامنٹلسٹ۔ فنڈامنٹلسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ڈیفائن کیا ہے انہوں نے کہ وہ مسلمان جو مخلص ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، اور سچے دل سے جو ہے انہوں نے ایمان لایا ہے اللہ کے اور اس کے رسول پر، اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کے مصداق ہیں وہ، اے ایمان والو اسلام میں اور دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کا جو مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے اوپر وہ مصداق ہیں۔ اور ہر معاملے میں اپنے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی سند کیا ہے، سند مانگتے ہیں اور سند دیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث، سنت طریقہ اور صحابہ کرام کا عمل دیکھتے ہیں وہ، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ وہ تقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی گزارتے ہیں، قرآن کی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حلال و حرام، اوامر و نواہی کا جو ہے لحاظ کرتے ہیں، اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرائض اور واجبات اور سنتیں ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہیں، وہ پورے کے پورے متبع سنت ہوتے ہیں۔ اور پھر آخر میں ان کا جو ہے معاملہ یہ ہے کہ آخرت کی فکر ان پہ غالب ہوتی ہے، اور ہمیشہ محاسبہ اعمال کے تعلق سے بڑے فکر مند ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ان کے سب سے پہلے نمبر 1 دشمن ہیں، یہی ٹارگٹ ہے ان کا۔ یہ لوگ جو فنڈامنٹلسٹ جو کہلاتے ہیں یہ بہت کم ہے دنیا میں۔ اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی آبادی کے تناسب سے 2 سے 3% بھی نہیں ہے یہ، یعنی مسلمانوں کی آبادی جیسا 170 کروڑ ہے تو اس میں سے بڑی مشکل سے 3 کروڑ ایسے لوگ ملیں گے اندازے کے مطابق۔ تو یہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہے ان کا۔ یہ دشمنان اسلام ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ختم کر دینا چاہیے، اور یہ لوگ اگر رہیں گے تو پھر اسلام کا نور دنیا میں پھیلا دیں گے، دنیا میں اسلام کی کرنیں پھیلا دیں گے۔ اور دوسرے جو ہوتے ہیں ٹریڈیشنلسٹ، جو وہ ہوتے ہیں جو کراؤڈ پلر جسے کہا جاتا ہے، مجمع کو اکٹھا کرنے کی جو صلاحیت جس کے پاس ہوتی ہے، یعنی خطیب ہیں، ائمہ کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، اور دیگر مقررین ہیں جو مسلمانوں کو جمع کر سکتے ہیں، جن کے پاس یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ بات چیت کے ذریعے سے جو ہے ان کو جمع کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر پہلے زمرے کے لوگوں سے مل جائیں گے فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں انقلاب آ جائے گا، کیونکہ بہت سے لوگ اچھے اور سچے مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ کراؤڈ کو اکٹھا کریں گے، مجمع کو اکٹھا کریں گے، اور وہ فنڈامنٹلسٹ ان کو صحیح بات بتائیں گے، تو پھر صحیح اسلام کا جو ہے کی روشنی پھیل جائے گی۔ اس لیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ملنے نہ پائیں، دونوں جہاں پر ملے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹریڈیشنلسٹ اور فنڈامنٹلسٹ کو جو ہے ختم کرنا یہ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا زمرہ ماڈرنسٹ ہے، وہ جو عام طور پر رئیس اور دولت مند طبقہ جو ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے اور ترقی یافتہ، تہذیب یافتہ، مہذب سمجھتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے اسلام کو آرتھوڈکس کہتا ہے، ناقابل عمل کہتا ہے، بہت سی چیزوں میں اعتراضات کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ ایسا ہونا چاہیے، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق شریعت کو ڈھال دیا جائے، شریعت کے پیچھے وہ چلنا نہیں چاہتے بلکہ شریعت کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں۔ اس قسم کی ایک لوگ ہیں ماڈرنسٹ جسے کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا زمرہ ہے سیکولرسٹ۔ سیکولرسٹ وہ تعلیم یافتہ لوگ جو بین چلنا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے کسی سے کوئی ناراضگی نہ مول لے اور ہر ایک اچھا رہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مذاہب ایک ہی ہے، اللہ کے پاس پہنچنے کا راستہ ہے، یہ مختلف راستوں کو جو ہے انہوں نے اختیار کیا ہے، کسی کو برا نہیں کرنا، کسی کو بھلا نہیں کرنا کہنا، اور جو ہے یہ عمل، یہ عبادتیں وغیرہ اتنی کوئی ضروری چیز نہیں ہے، بس جیسے چاہے زندگی گزارو، اپنا تعلق اللہ سے اچھا ہونا چاہیے۔ اس قسم کی بکواس یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ 2 جو زمرے ہیں آخر کے، ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ، ان سے جو ہے وہ دشمنان اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ان کو، ان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ وہ وہی کام کر رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ اس لیے ان کو خوب آؤ بھگت کی جاتی
جاتی ہے، ان کو انکریج کیا جاتا ہے، ان کو اپنے ملکوں میں بلایا جاتا ہے، ویزا دیا جاتا ہے، اور میڈیا میں ان کو جو ہے لا کر یعنی سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اپنی بکواس کریں خوب زور و شور کے ساتھ۔ اس طریقے سے ان کو جو ہے فنڈز دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا سب سے پہلا جو زمرہ ہے فنڈامنٹلسٹ، اس کے خلاف ہے، یہ چاہتے ہیں کہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے، کیونکہ ایسے مسلمان وہ لوگ اسٹڈی کر کے دیکھ لیے ہیں، یہ مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ مخلص ہیں، اور یہ لوگ قرآن اور سنت سے ہٹ کر کوئی کام کرنا نہیں چاہتے، تقوی پرہیزگارانہ زندگی گزارتے ہیں، آخرت کی فکر دل میں رکھتے ہیں، اور پھر سارے فرائض اور واجبات اور سنتوں کی فکر کرتے ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کو مٹاؤ تو اسلام خود بخود مٹ جائے گا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اسلام نہیں مٹے گا۔ یہ مسلمان جو ہیں یہی تو ہے اصل میں، اصل مسلمان اسلام جو ہے اس کے اوپر ہے، اور یہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ مٹنے نہیں دیں گے۔ لیکن وہ لوگوں کی پوری خواہش اور تمنا ہے کہ یہ جو پہلا زمرہ ہے وہ مٹ جائے، اور پہلا زمرہ دوسرا زمرے کے ساتھ نہ ملنے پائے، ٹریڈیشنلسٹ کے ساتھ اگر مل جائیں گے تو پھر یہ اپنی بات ان تک پہنچائیں گے، اور پھر وہ عوام کے سامنے پیش کر دیں گے، کیونکہ عوام ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور وہ تقریر کر اور واضح بیان کر کے لوگوں کو بلا سکتے ہیں، اکٹھے کر سکتے ہیں، یعنی تو ان سے جو ہے ان کو دور رکھا جائے۔ اس کوشش کے لیے وہ جو ہے بڑا زبردست کام کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن بھی کرتے ہیں۔ جب انہوں نے ریسرچ کیا ہے، تحقیقات کی ہے، مسلمانوں کو خود نہیں معلوم کہ ان کے کتنے زمرے ہیں، ان کو اس کیسے تقسیم کیا جائے گا، پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے دنیا میں جو ہے وہ اپنے ایجنٹ اور کارندے پھیلا رکھے ہیں، اس کے لیے کروڑاں ڈالر خرچہ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے جو بھیڑیے ہیں ان کے اندر گھسے ہوئے بلیک شیپس، ان کے ذریعے سے کام لیا جاتا ہے ان کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری جو ہے کارروائیاں ہو رہی ہیں دشمنان اسلام کی طرف سے۔ اس آیت کے ذیل میں جو ہے آپ اگر سمجھیں تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں دشمنان اسلام کیسی کوششیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، اس کو مٹانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو برقرار رکھیں گے، قائم رکھیں گے، اور اس کی روشنی کو دنیا میں پھیلائیں گے اور پھیلاتے رہیں گے۔ آخر میں ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے ایک ایک گھر میں، کچے پکے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ اسلام آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔